فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. الرحمن الرحیم. Live like Ali, die like Hussein. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ. عزاداران امام، اس سلوگن کے اوپر مجلس ہے غدیر امام بارگاہ ہیوسٹن کی. یہ جو نعرہ ہے، یہ جو آواز ہے، یہ جو خواہش ہے کہ live like Ali، کہ میرے مولا کی زندگی پہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور مظلوم امام نے جو سیکریفائس کیا، جو قربانی دی، اس پہ ہر شیعہ کی خواہش ہے. اور اس نعرے کے اوپر جنہوں نے زندگی گزاری، مکمل طور پر کمپلیٹ لائف جس کو آپ بول سکتے ہیں، وہ ہمارے علماء اور مرجعوں نے گزاری. تو کل جب میں نے شروع کی تھی مجلس کہ تاریخ مرجعیت کے اوپر، تاریخ علماء پہ کچھ باتیں کی تھیں کہ تاریخ مرجعیت کیا ہے، کب سے یہ دور شروع ہوا. اس لیے کہ یہ تو سب کی خواہش ہے کہ اپنے امام کے نام پہ زندگی گزارنا. ہم صرف بولتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آج کوئی نہیں گزار رہا، آج بھی ہے. کئی ہر بستی میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا. میں ایک عام بات کر رہا. یہ کہنا بڑا آسان، اٹس ویری ایزی ٹو سے لیو لائک علی، لیکن کیا ہم صحیح گزار رہے؟ یہ سب کو سوچنا نہیں ہے. ہر دور کے شیعہ کو یہ فکر کرنا نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مولا علی کی زندگی پر رکھیں. کم از کم ہر سال جب ایام ازا آئے نا، تو ایک سٹیپ تو آگے بڑھنا چاہیے نا. کچھ تو اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہیے. اس لیے کہ کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے جو کچھ کیا بالکل صحیح ہے، معصوم مجھ سے راضی ہو گئے. اس طرح تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں بول سکتا کہ جو کائنات کا مالک ہے وہ نہیں بولتا تو ہم کو کیا حق ہے؟ مولا علی جن کے صدقے میں زمین اور آسمان خلق ہوئے، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، جو زمین اور آسمان کا مالک، وہ علی جب دعا کر رہا، مولا کبھی آج تک جس کو حق ہے بولنے کا وہ نہیں بولتا. جو بول سکتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے بولنا، ان کے لیے کیا ہے؟ لیکن وہ مولا دعا کر رہا. دعا کمیل کیا ہے؟ بعد میں نہیں کہا اللہم اغفر لی ذنوب التی، بعد میں نہیں کہا، آغاز ہی کیا دعا کا. آپ دیکھیں طریقہ، دیکھیں دعا کا کہ کیسے مانگ رہا میرا مولا. کہ سٹارٹنگ میں ہی پہلے اللہ کی مدح کی، فوراً پھر اپنا شروع کیا کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے. خدا نہ خاصا کوئی سوچ سکتا مولا کے تعلق سے؟ سوچنا گناہ ہے. مقصد یہ تھا کہ جب میں علی ہو کے ایسا مانگ رہا تو تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسے غفلت میں ہو؟ تم کتنی اگنورنس میں ہو؟ تم کس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہو کہ مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ انسان شیعہ فکر کرنا لازم ہے، سوچنا لازم.
ہر لمحہ اپنے اپنے بستروں پہ جا کے سوچیں کہ میں کیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں. کوئی انسان نہیں ہے ایسا، کوئی انسان نہیں ہے. ہم کو اگر ہم اپنے آپ میں چینج نہیں لاتے، اپنے آپ میں بدلاؤ نہیں لاتے، تو پھر شیعہ کیسے ہوں گے؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں تو رکاوٹ ہے. اور محرم کا میسج ہی یہی ہے، پیغام ہی ہے محرم کا. کردار آپ دیکھیں کہ کیریکٹر، صرف کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ آ رہے تھے امام کے پاس. شب عاشور کیا ہوا تھا؟ وہاب قلبی کون تھا؟ میں ابھی آتا ہوں علماء پہ. وہاب قلبی کون تھا؟ پہلی محرم سے نہیں آیا تھا، نیا عیسائی تھا، کرسچن تھا، شادی کر کے آ رہا تھا، بیوی کو لے کے آ رہا تھا، بالکل نیولی میرڈ کپل تھا. وہ ہارڈلی چند دن ہوئے تھے، لیکن کیریکٹر ایسا تھا کربلا والوں کا کہ عیسائی دیکھ کر آ گیا، ایک چند گھنٹوں میں آ گیا، چند گھنٹوں میں گزر رہا تھا، کربلا سے گزر رہا تھا. دونوں لشکروں کو دیکھتا ہے، پوچھتا ہے یہ کیا ہے کہ ادھر لاکھوں کا لشکر، ادھر چھوٹا سا لشکر، کیوں آئے یہ لوگ؟ تو کہا یہ حکومت کا لشکر ہے اور ان سے لڑنا ہے کل. وہ سوچنے لگا کہ سامنے دیکھتا ہے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں سب، دنیا کی محبت سب کے پاس، مکمل دنیا ان کے پاس، ہر وہ حرام کر رہے، ہر وہ گناہ کر رہے، شب عاشور. اور ادھر دیکھتا ہے چھوٹا سا لشکر ہے، چھوٹی سی آرمی ہے، اور سوائے عبادت کے کچھ نہیں ہے، سوائے کردار کو. کردار کو دیکھ کر پلٹ کے آ گیا. ایسا آیا، اس خلوص کے ساتھ آیا کہ امام سلام کرتا ہے تو کہتا ہے بیبی انتا و امی تبتم. وہاب قلبی کو کہہ رہا ہے چوتھا امام، چھٹا امام، ساتواں امام، سمجھ رہے بیبی انتا و امی تبتم کہ میرے ماں باپ فدا تمہارے اوپر. مذاق ہے. امام کے بابا امام، چھٹے امام کہہ رہے میرے ماں باپ فدا تمہارے اوپر. یہ کیریکٹر ہے. ہم پاس کتنا چینج آیا. لیو لائک علی بولنا بس بڑا آسان ہے، ڈائی لائک حسین. کتنا سیکریفائس دیا ہم نے. کربلا کیا ہے؟ آج کربلا کا ڈیمانڈ تلوار نہیں ہے، آج کربلا کا ڈیمانڈ تیر نہیں ہے، آج کربلا کا ڈیمانڈ جان نہیں ہے، آج کربلا کا ڈیمانڈ بچے نہیں ہے. آج کربلا کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ اپنے کیریکٹر کو، وہ چیزوں کو چھوڑو جو حسین پسند نہیں کرتے تھے. ہم اپنی لائف میں محرم میں اگر کچھ سیکریفائس نہیں کرتے تو ہم کو رائٹ کیا ہے یہ کہنے کا کہ ڈائی لائک حسین؟ کیا کتنا سیکریفائس کیا ہم نے، کتنا اب ہم پلٹ کے جائیں گے؟ ہر دن ہر محرم میں انصاف سے بتائیے کہ اگر 29 ذیلحجہ 2012 میں جیسے تھے، پہلی محرم سے آج کیا ہو گیا، 24 محرم آ گئی، 24 ڈیز گزر گئے صرف یا حسین یا حسین یا علی کہتے ہوئے. 24 دن میں چینج کتنا آیا، کتنا فرق پڑا مولا حسین کا نام لینے کے بعد. اگر حسین ابن علی کے نام میں چینج نہیں ہے تو پھر کہیں چینج نہیں ہو سکتا انسان کو. حسین ابن علی کے بعد اگر زندگی نہیں بدلتی پھر کہاں ہوگا؟ سیکریفائس کتنا دیا. جیسے تھے اگر 8 ربیع الاول کو ویسے ہی رہو گے تو پھر مقصد کربلا کیا ہوا؟ یہ سب کے لیے میں یوتھ سے بات کر رہا، بڑوں سے نہیں، لڑکیوں سے اور لڑکوں سے جو میری آواز سن رہے، کہ سب میں آپ یہ سوچیں کہ پہلی چیز حسین ابن علی کو جو پسند ہے، سیکریفائس ہم کیا دے رہے ہیں آج کل؟ ہم نے کوئی پلان کیا ہے سیکریفائس دینے کا کہ ہم قربانی امام حسین کے لیے کیا دیں گے؟ آج امام حسین صرف قربانی مانگ رہے، امام حسین پیسہ نہیں مانگ رہے. ہم پیسے دینے کے لیے سوچتے، فکر کرتے ان کو دے یا نہ دے. ہم کیا قربانی دے رہے ہیں مولا کے لیے؟ مثال کے طور پہ میوزک ہی ہے، ہم نے اس کی قربانی دی. ہم نے کچھ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے بعد، آج کے بعد، اس سال محرم کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے جو امام حسین کو پسند نہیں ہے. کم از کم اپنی لائف میں اب تک پوری زندگی میں کتنا سیکریفائس حسین کے لیے کیا؟ محرم سے ہم کو ملا کیا؟ اگر ہم پلٹ کے 8 ربیع الاول کے بعد پھر ویسے ہی چلے جائیں گے، چلو سکون ہو گیا، محرم ختم ہو گیا، جو ایک ہمارے پاس ایک آبسٹیکلز تھے، رکاوٹیں تھی، وہ ختم ہو گئی، ناؤ بیک ٹو نارمل. تو وہ شیعہ تھوڑی ہے. امام کو کیا خوش کر رہے؟ میں میوزک پہ بولوں گا ابھی 2-3 دن، اس لیے کہ دوستو کہ اتنا بھی سیکریفائس ابھی تک اگر ہمارے ٹیلی فون ٹونز نہیں بدلے ہیں تو پھر کربلا کا میں کیا سیکریفائس کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں.
1 گھنٹہ آ کر غدیر میں مجلس سن کے چلے جائے تو مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے غدیر میں آؤ یا کسی مجلس میں جاؤ. مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم آؤ فرش عذاب پہ تو یہاں پہ ایک بیماری کو چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. یہ مجلس ہے, یہ مجلس ہے حسین ہے. اگر حسین کی مجلس سے کچھ نہیں ملے گا تو پھر کہیں کچھ نہیں مل سکتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک میوزک نہیں چھوڑ سکتے ہم. ہماری روح کی غذا بنی ہوئی آج کل, آپ کی نہیں, میں تو ایک عام بات کر رہا. ہیوسٹن والے تو سنتے ہی نہیں. روح کی غذا کمپلیٹ غذا ہے, ہم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. ہم اپنے عالم یہ ہو گیا کہ اتنا ڈر نہیں رہا کہ امام بارگاہ میں آؤ یا مسجد میں, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تو دو ہی دن ہوا کہ صف میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے. میں کیا بولوں آپ کو, میں دنیا گھومتا ہوں ایک میں کیا بتاؤں آپ سے. صف میں, پہلی صف میں بندہ کھڑا ہوا. یعنی آپ سوچو کہ کتنا انسان کا ڈر ختم ہو گیا. اتنا خوف نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا رہا, اللہ سے نہیں ڈر رہا, نہ حسین سے ڈرے. پھر کیسے ہم امام کے چاہنے والے. آؤ ڈائی لائک حسین سٹیکرز لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. لگاؤ سٹیکر, ضرور لگاؤ. سٹیکرز نہیں ہے تو لکھ کے لگاؤ دروازوں پہ, انٹرنس پہ بھی لگائیے. جب آپ گھر میں انٹر ہو اندر کی طرف سے بھی لگائیے کہ جب باہر نکلے تو تصور, جب تم گھر میں انٹر ہو تو یہ سوچ کے انٹر ہو کہ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. وہ زندگی گزارنا جیسا مولا علی چاہتا ہے تو گھر میں ویسے سیکریفائز کرنا جیسا حسین چاہتا ہے تو گھر کا ماحول صحیح ہوگا. جب باہر نکلو تو پڑھ کے نکلو. پھر وہ تصور کہ جب تک باہر رہو یہ تصور رہے کہ میرا مولا کیا چاہتا اور میں کیا کروں. اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا. ضرور لگائیے, ہر گھر میں رہنا چاہیے. برکت بھی ہے, مولا کا امام حسین کا نام ہے, بہترین برکت ہے. بولنے سے بھی برکت ہے, زبان پہ بھی مولا علی کا نام آ رہا, زبان پہ بھی مظلوم امام کا نام آ رہا. بہترین برکت, اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں. بول کے جاؤ, پڑھ کے اندر ہو, گھر میں رہو. گھر میں جب تک رہیں, جتنی دیر گھر کے اندر رہیں, یہ تصور رہے کہ لیو لائک علی, لیو لائک علی. مولا کے گھر کا ماحول کیا ہے. میوزک اگر ہمارے گھر میں بلند ہو رہی تو فوراً چیک کرو کہ نہیں مولا علی کا نام لے کے آیا ہوں میں, میوزک کو بند کرنا ہے. یہ بدترین یہ ڈیزیز ہے دوستو, ڈیزیز ہے. جب تک یہ اپنے اپنے گھروں سے بند نہیں کرو گے تو سیکریفائز, پہلا سیکریفائز یہی ہے کہ وہ چیز جو تمہارے کنٹرول میں ہے وہ تو ختم کرو. یہ تو ہمارے کنٹرول میں. اگر ماں باپ بند کریں گے تو بچے خود بخود بند کریں گے. تو میں ماں باپ سے نہیں کہہ رہا, میں یوتھ سے, ان بچوں سے کہہ رہا, ان لڑکوں سے لڑکیوں سے کہہ رہا جو میری آواز سن رہے کہ آپ تم لوگ اب بڑی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, ریسپیکٹ کے ساتھ, اطاعت والدین کو رکھ کر اگر تمہارے گھر میں لگتا بھی ہے تو محبت کے ساتھ اپنے ڈیڈ اور مام کو کہو کہ پلیز ہم کو یہ نہیں سننا ہے, اس لیے نہیں سننا ہے کہ علی کو پسند ہے نہ حسین کو پسند. ایک بھی چینج ہوتا ہے میری ان مجالس سے تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا. ڈائی لائک حسین, ایک سیکریفائز, میں ایک سیکریفائز مانگ رہا, ہر روز ایک چیز بولوں گا. ایک سیکریفائز مانگ رہا میں آپ سے کہ اتنا تو سوچو. آپ یقین کریں, میں ممبر رسول سے کہہ رہا, عزا خانے میں کہہ رہا, میری مجلس اسکیپ ہو رہی. ابھی میں بامبے سے آ رہا, اس فیملی کا یہاں پہ ان کا بھائی یہاں موجود ہے, اس وقت مجمع میں ہے. 21 محرم کی میری آخری مجلس تھی گلستان کی. وہاں پہ اس نے آ کے کہا, ممبر سے بول رہا, عزا خانے میں بول رہا, یقین کریں میری بات پہ, میں یوتھ کو بول رہا ہوں. اس نے کہا مولانا لاسٹ ایئر آپ نے روکا تھا اور آج 1 سال ہو گیا, اب میں نے ٹوٹل میوزک کو بند کر دیا تھا. میرا بزنس, وہ کہتا ہے, قسم کھا کے کہتا ہے کہ میرا بزنس کئی گنا زیادہ ہو گیا. اس کی ایج ہے 24 یا 25 سال, نیولی مطلب میرڈ کپل ہوگا, 2-3 سال ہو گئی شادی ہو, ینگ کپل, بچے بھی نہیں ابھی تو. کہتا ہے ہماری لائف اتنی اچھی ہو گئی, جو ایک بیماری تھی, اور میرا عالم یہ تھا کہ میں بغیر سنے نیند ہی نہیں آتی. جب تک دھیمی دھیمی آواز کانوں میں آتی نہیں تھی, نرم بستر پہ نیند ہی نہیں آتی. آپ سمجھ رہے میری بات. وہ یہاں یہ پرابلم نہیں ہے, میں جانتا یہاں نہیں ہے وہ پرابلم, لیکن ایک بات کر رہا, کہتا جب تک یہ آواز نہیں آتی تھی نا میں سو نہیں سکتا تھا, لیکن آج مولا نے رزق میں اتنی برکت دے دی,
اتنا سکون مل گیا, ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہو گیا, جو ہم دونوں میں کبھی کبھی ڈفرنسز آتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اب تک ٹوٹلی میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ مظلوم امام کا ہو گیا کر رہا. میں یہ چیز, اگر آپ گھر کے پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں نا, یہ شدید بیماری, آپ بولیں گے یار میوزک سے پریشانیوں سے کیا مطلب؟ اس لیے میوزک سے پریشانیوں سے ہے کہ میوزک جو ہے یزید کی فیوریٹ چیز تھی. اب آپ خود سوچیں کہ جو یزید کی فیوریٹ چیز ہے, اگر وہ ہمارے گھر میں رہیں گے تو پریشانی نہیں آئے گی. ہسٹری ہے بابا, ہسٹری ہے. فیوریٹ چیز یزید کی, موسٹ فیوریٹ چیز بول سکتے میوزک تھی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اور حسین نے اس کو ختم کیا تھا. اچھا, جس امام کی شہادت ہے اس امام نے 4 چیزیں منع کی. یہ کہا کہ سنو, میں اپنے چاہنے والوں سے 4 چیزوں کے لیے کہتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں کرنا, یہ کبھی نہیں کرنا. میں آخر میں بولوں گا کیوں نہیں کرنا. مولا کا جملہ, چوتھے امام کا جملہ. امام کہتا ہے کہ کبھی میرا ہمارے چاہنے والے روتا ہوا جو 34 برس اپنے باپ کا ماتم کرتا ہے, وہ امام روتا ہوا کہتا ہے پلیز شہادت امام ہے تو ہم کو امام کو ایک گفٹ دینا ہے, امام کو ایک تحفہ دینا ہے. ہم پرسے کو آئے, ہم کو یہ کہنا ہے امام سے کہ میرے مولا ہم آئے ہیں, آج آپ کی شہادت کی تاریخ ہے, جو آپ کو پسند نہیں ہے مولا, آج کے بعد سے ہم اس مجلس میں عہد کرتے ہیں, ہم پرامس کرتے ہیں مولا, آپ کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود اپنے آپ میں ارادہ کر لو, خود دل میں یہ کہہ لو, خود اس امام سے بات کر لو, بولو مولا آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ میں یہ عمل نہیں کروں گا. میرا مولا چوتھا امام کہتا ہے, میرا مولا سجاد کہتا ہے کہ 4 چیزیں نہیں کرنا. اس میں میوزک کو کہا, کلین شیو کے لیے کہا, شراب کے لیے کہا, اور گیملنگ کے لیے کہا. یہ بیماریاں تو ہمارے پاس نہیں ہیں. کہا کہ داڑھی کو کبھی کلین شیو نہیں کرنا, گیملنگ کبھی نہیں کرنا. گیملنگ بھی آج کل اتنا پاپولر ہو گئی, ہم یہاں کا نہیں معلوم مجھے, میں جنرل بات کر رہا. آئی پی ایل میچز ہو, یہ میچز ہو, یہ میچز ہو, ایزی منی ہے بابا, ایزی منی حسین ابن علی سے زیادہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. ذرا جاؤ تو ان کے پاس, مولا علی سے مانگو تو. اگر تم مولا علی کے قریب جاؤ گے, ان سے مانگو گے تو کیا علی نہیں دیں گے؟ جو ایک روٹی کے بدلے اونٹوں کی قطار دے, کیا آپ کو نہیں دیں گے؟ مانگو تو دل سے, ان چیزوں کو چھوڑ کے مانگو جو علی پسند نہیں کرتا. امام نے کہا کہ سنو, گیملنگ کبھی نہیں کرنا, کلین شیو کبھی نہیں ہونا, ڈرنک کبھی نہیں کرنا, ایک ڈراپ بھی حرام ہے. اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جس ٹیبل پہ ڈرنک سرو ہوتی ہے. میں کیا بولوں آپ سے, میں اس سے زیادہ کیا بولوں. ڈپلومیسی ابھی میں نے کہا اس مجلس میں, اس کو چھوڑ دیں, ڈرے مات کہ یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا. بابا اس سے کیا ڈر رہے, ڈرو حسین سے, ڈرو اللہ سے. ڈرنکنگ حرام, گیملنگ حرام, کلین شیو ہونا حرام, میوزک حرام. پوچھا مولا کیوں؟ یہ سب اسلام میں حرام ہے. کہا جب کوئی ہمارا چاہنے والا کرتا ہے ہم کو دربار یزید یاد آ جاتا. اسی لیے میں نے آخری میں کہا یہ جملہ, اگر صحیح معنی میں آج مولا سجاد کو پرسہ دینے آئے ہو تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. بات لیو لائک علی کے ساتھ, ڈائی لائک حسین کے ساتھ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے ان یوتھ سے کہ ان چیزوں کو کم از کم کسی کو مت بتائیں, اپنے دل میں وعدہ کر لیں, اپنے دل میں ارادہ کر لو کہ ہم کو یہ چیز نہیں کرنا. آج مولا سجاد کی شہادت کی رات ہے, اگر اس امام کو خوش کرنا ہے نا تو یہ چیزیں تو ہمارے پاس نہیں ہے, خالی ایک میوزک ہے ہمارے پاس. ڈرنک تو کوئی بھی نہیں کرتا شیعہ, وہ شیعہ کیا ہے جو ڈرنک کرے. شیو تو کوئی کرتا ہی نہیں, سب مجھے داڑھی والے نظر آ رہے. آپ بولیں گے نا اینک کا نمبر بدلو. سر بات پڑے محمد والے. دیکھیے بات ایسی ہوتی ہے, ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی سلوات ہوگی نا. سمجھ رہے آپ؟ یہ تو کم از کم کچھ تو کریں اپنے امام کے لیے. ان دونوں چیزوں, مولا کی زندگی اور مظلوم امام کی اس سیکریفائس کے اوپر جنہوں نے صحیح کام کیا وہ ہمارے علماء ہیں, وہ ہمارے مرجع ہے. جو ایک ڈیزیز پھیلی ہوئی ہے نا مرجع کے خلاف, اسی لیے میں نے اس سال اس ٹاپک کو چنا.
کل میں نے کافی ڈیٹیلز میں بتائی کہ شروع کہاں سے ہوئی، اور کل بات محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی تک پہنچی تھی. میں نے ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اور فہرست لسٹ بہت بڑی ہے، 6 مجلسوں کے ٹاپک نہیں ہے، میں نے کل ہی کہا تھا. تو بہرحال یعقوب کلینی یہ اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو پہلا ہمارا مرجع جس کی کتاب آج آپ کے سامنے ہے، اس کتاب کی میں نے ڈیٹیلز بتائی کہ کتنی بڑی کتاب ہے، کیا ان کا بک ہے وہ، کہ کیا احسان ہے اس بندے کا کہ 1200 ایئرس کے بعد بھی آج بھی کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، کوئی مرجع نہیں بنتا جب تک ان کی کتاب نہ پڑھے. اب اس سے بڑا کنٹریبیوشن اور کیا ہوگا؟ 1200 ایئرس سے ان کی وہ کتاب موجود ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس کی پوری ڈیٹیل میں نے کل بتائی آپ کو کہ کتنے والیومز میں کتنی حدیثیں ہیں، کتنے سیئنگز ہیں یعقوب کلینی کی. اس بندے نے 18 ایئرس صرف ایک کتاب کے لیے کام کیا، 18 ایئرس، 18 سال، 75 ایئرس کے قریب ان کی زندگی ہے، 75 سال. اور ان کا پیریڈ جو ہے یہ بالکل سٹارٹنگ پیریڈ ہے غیبت کبریٰ کا، بالکل سٹارٹنگ. ان کا پیریڈ میں دونوں نائب حسین ابن رو اور علی ابن سمیری آخری جو نائب، یہ دونوں نائب کا زمانہ انہیں بالکل وہ پیرلل ساتھ چل رہے. اور ان کے زمانے میں اس کا شبہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے امام تک بھی گئی تھی، اس لیے کہ دونوں نائب زندہ تھے جب. اور ان کی وفات ہے 335 ہجری، 335 ہجری، اور غیبت یہ کبریٰ کا آغاز ہے 329 ہجری. ان کے بعد انہی کے زمانے میں، حسین ابن رو کے زمانے میں، علی ابن بابی خمی ایک بہت بڑا عالم تھا. خمی سے پتا چل گیا کہ یہ خم میں رہتے تھے. ان کی اولاد نہیں تھی. انہوں نے ایک لیٹر لکھا حسین ابن سمیری کے ذریعے، حسین ابن رو کے ذریعے امام کو لیٹر بھیجا. وہ ڈائریکٹ نائب تھے امام کے کہ مولا مجھے اولاد چاہیے. تو امام کی توقیع مبارک آئی، لیٹر آئی، امام کا لیٹر جس کو توقیع کہتے تھے وہ آیا، اور کہا کہ اے علی، اللہ تو اب جو تمہاری وائف ہے اس سے نہیں نام لے کے کہا، اس کنیز کے ساتھ اللہ تم کو 2 بیٹے عطا کرے گا. 2 بیٹے عطا، بشارت دے رہے امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا، اور ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی رکھنا. یہ یعقوب کلینی کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ علی ابن بابی خمی کا پیریڈ ہے. علی ابن بابی خمی کے پاس 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام علی رکھا. علی یا حسن نام رکھا. محمد جو ہوئے یہ آگے چل کے شیخ صدوق بنے. شیخ صدوق نام صدوق نہیں ہے، ان کا ٹائٹل ہے صدوق. دوستو یہ وہ پرسنالٹی ہے شیخ صدوق کی کہ سچ بولتے تھے اس لیے صدوق نام پڑ گیا. تو ایک بات تو پتا چل گیا، علی والے صرف سچی بولتے ہیں. ہاں اگر صحیح معنی میں مولا کے چاہنے والے تو سچ مت کو یار بزنس میں سب چلتا ہے. مجھے بامبے میں کہنے لگے مولانا بزنس میں تھوڑا تو چلتا ہے. میں نے کہا ہاں مولا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بامبے بھی کوئی شہر ہونے والا ہے. 2012 میں سب چلتا ہے. بابا چلتا نہیں، اپنی مرضی مت چلاؤ. اسلام میں وہ چلتا جو علی چاہتا، حسین چاہتا، جو خدا چاہتا. اپنا مذہب جو مجھے سوٹ کرتا وہ مذہب مت لو. اسلام وہ نہیں ہے، کبھی بھی یہ یاد رکھے. آج پرابلم یہ کہ اس لیے ہو گیا کہ مرجعوں سے دور ہو گئے. اسلام کو وہ لینا نہیں ہے جو ہم کو 2012 میں سوٹ کر رہا. یہاں تک کہا گیا دوستو لاسٹ ایئر مجھ سے کہ یہاں کا ویسٹ کا ایک مرجع الگ ہونا چاہیے تھا. انہیں مرجع کو معلوم ہی نہیں کہ ویسٹ میں کیا رہا. ویری گڈ. ویسٹ میں اب یہ ہو گیا کہ مرجع ویسٹ کا ایک بنے، ایسٹ کا ایک بنے، ساؤتھ کا ایک بنے، نارتھ کا ایک بنے. یہ تو ہماری تھنکنگ ہو گئی. اس لیے کہ ہم اسلام وہ لینا چاہتے جو ہم کو سوٹ کرتا ہے. ہم وہ اسلام لینا نہیں چاہتے جو محمد رسول اللہ کا اسلام ہے. سب سے بڑے یہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو کہ اسلام کون سا چاہیے. آخری زمانے کی علامات میں سے یہی سب سے بڑا علامت یہی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کے اس خواب کو یاد کرو جو مولا علی نے تعبیر دی تھی. مولا علی نے کیا کہا تھا جابر سے؟ جابر نے جب آگے کہا تھا کہ مولا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، مشہور واقعہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. مولا سے آگے جابر نے کہا تھا، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری کیسی شخصیت ہے، حدیث قصہ جس سے آئی، جو پہلا ظاہر ہے حسین ابن علی. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کی میت کو 1100 سال کے بعد نکالا گیا تھا تو ان کی میت ڈیڈ باڈی بالکل انٹیکٹ تھی. 30s میں، 1930s اور 40s میں ان کی آج جو مزار ہے جابر کا، پہلے نہیں تھا، پہلے دجلہ کے پاس تھا. ان پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، پیپرز میں تصویریں آئی تھی 40s میں، انہیں پارٹیشن سے پہلے
ان کی ڈیڈ باڈی بالکل انٹیکٹ. جابر وہ کہ جو رسول جو امین ہے اللہ کا اس کا یہ امین تھا. جابر وہ جابر خواب دیکھ کے آگے کہتا ہے, غلط تو نہیں ہو سکتا, کہتا ہے مولا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا, میں نے دیکھا آسمان سے ایک ہرا رنگ کا گرین کلر کا کپڑا ہے, اتنا اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور اتنا اچھا خوبصورت کپڑا, اتنا اچھا کلوتھ ہے وہ کہ اس کو دیکھ کے دل کو سکون ہوتا ہے. کہتا ہے بہت لمبا خواب ہے, خالی یہ بیان کرتا. کہنے لگا مولا لیکن حالت یہ ہوئی کہ جب میں آیا نیچے بڑا خوبصورت ہر آدمی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, سکون مل رہا ہے, بڑا پیس مل رہا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی آیا, اس کو اتنا ایک پیس کاٹا لے کر چلے گا, ادھر سے آتا پیس کاٹتا لے کے چلے جاتا. مولا اتنا اچھا کپڑا بدنما ہو گیا, خراب ہو گیا. مولا علی نے کہا کہ جابر تم نے آخری زمانے میں اسلام کا یہی حشر ہوگا. ہر آدمی اپنی مرضی کا اسلام لے گا, جو اسلام ہے وہ اسلام کو چھوڑ دے گا. ایگزیکٹلی آج وہی ہے. کی بات یاد آتی ہے آج اگر ایسی باتیں کریں ممبر سے تو کوئی سنتا ہے؟ ہم کو وہ سننا ہے کہ جو ہم کو پسند ہے, وہ نہیں, وہ سننا نہیں ہے جو اسلام کہتا ہے. ممبر کا بھی حق ہے. تو یعقوب کلینی پہلے ان کا کمپلیٹ کر دو. 335 ہجری 28 رمضان کی ایک روایت ہے, شعبان کی ایک روایت ہے ان کے وفات کی. 75 ایئرس میں ان کی وفات ہوئی. 335 ہجری ان کی زندگی کا, ان کی مرنے کے بعد کا ایک عجیب واقعہ. ان کو آج بھی اگر آپ عراق جائیں, بغداد جائیں, تو ان کی خبر پہ ضرور جانا. ان کی جو خبر مبارک ہے وہ آپ پرانے بغداد سے جو فلائی اوور ہے, برج, اس برج کے نیچے ساؤتھ کی سائڈ پہ ان کا بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی, جو پہلا ہمارا مرجع جو اصول کافی کا رائٹر. وہاں پہ 150 یا 200 سال پہلے کی بات ہے جب بنی عباس کی حکومت تھی عراق میں. بغداد کا واقعہ, بغداد کا جو گورنر تھا اس نے کہا کہ لوگ یہ قاسمین کیوں جاتے ہیں امام کی زیارت کو. کہنے لگا اب تو اتنے سال ہو گئے مر کے, شہید ہو کے, اب کیا ہے وہاں پہ, کیوں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ انتظام کر دو, توڑ دو روزے کو. تو جو دشمن زمانہ بالکل کوئی بول نہیں سکتا کہ ہم شیعہ ہیں, لیکن جو تقیے میں تھے لوگ علماء, ان لوگوں نے کہا نہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو علماء ہیں ان کی باڈی بھی ویسی انٹیکٹ رہتی. تو کہا کون ہے ان کا؟ تو کہا یعقوب کلینی ہے. تو کہا جا کر ان کو کب ہوا انتقال؟ تو کہا ان کو بھی 1200 سال ہو گئے, 1100 سال ہو گئے. تو کہا جاؤ ان کی خبر پہلے آپ ان کو چیک کر لیں, اس کے بعد مان جانا. اس نے کہا چلو میرے لیے اگر ان کی باڈی رہے گی تو میں مزار بنا دوں گا. اس وقت ان کی خبر چھوٹی سی تھی, نارمل خبر تھی. گئے دوستو, عجیب عجیب دیکھیں, آپ کام کریں گے نا, اف یو ڈو سم تھنگ, اگر اسلام کے لیے کام کریں گے, خالی یہ سوچ کے زندگی گزاریں گے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نے بہت کر لیا اسلام کے لیے, یہ کبھی مت سوچو, کبھی مت سوچو, ایک لمحے کے لیے بھی مت سوچو. جس دن پلیز غور سے سنیں, جس دن انسان یہ سوچنے لگے کہ میں نے بہت کیا, بڑا ڈونیشنز دیے, بڑا نمازیں پڑھی, بڑی عبادتیں کی, اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں سب سے اچھا ہوں ہیوسٹن میں, جس دن یہ خیال آیا سمجھو سب سے بڑے گناہگار تم ہی ہو. یہ شیطان ہے جو ڈالتا ہے کہ تم کو کیا ضرورت ہے, تم تو اتنے نیک ہو, تم تو اتنے بڑے ڈونر ہو, تم تو اتنے بڑے ڈونیشنز دیتے ہو. وہ جو دے دلوارا ہے نا, یہ کہلوا کے کہ پورے معاشرے میں, پورے ہیوسٹن میں ایک بات ہو جائے کہ سب سے بڑا ڈونر میں ہوں, ختم. وہ پیسے لے کے جا کے سمندر میں ڈال دے, کوئی فائدہ نہیں ہے. دو ایسا اس امام کے بارے میں سنو نا, اس چوتھے امام کے بارے میں, یہ وہ امام کے پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر یتیموں بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا. کس وجہ سے؟ کہ رات میں گئے, سامان رکھ دیا غذا کا, واپس آ گئے, لینے والے کو پتہ ہی نہیں دے کے کون گیا ہے. یہ کیریکٹر ہے امام کا, یہ کیریکٹر ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو شیعہ صحیح موضوع کے ماننے والے مولا کے. ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم دیتے ہیں, لیکن پہلے, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, میں ایک عام بات کر رہا کہ پہلے ہمارا نام آ جائے کہ سب سے پہلے جب آپ ڈونیشن دیں, جب جس وقت دیں, ہمیشہ لکھوا بندے خدا. آپ کہیں گے 100,000 دے کے میں بندے خدا لکھواؤں گا, پھر معاشرے میں نام کیسے ہوگا میرا؟ بھی کس سے مانگ رہے ہو یار؟ اب آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے مثال کی طور پہ آپ نے بندے خدا لکھوا دیا, اور بڑا کام ہے, دل چاہیے اس کے لیے, لکھوا دیا آپ نے,
اور آپ سمجھیں میرا نام نہیں ہوگا. آپ کو کیوں فکر ہے؟ حسین ابن علی نام کرے گا, معاشرے میں امام آپ کی عزت کروا دے گا, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. حکم تم کرو کسی کے اوپر احسان, تو مولا سے پوچھا گیا مولا احسان کر کے لوگوں کو بولنا ہے؟ تو امام کہتا ہے نو, نہیں بولنا. تو کہا مولا پھر لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ تو کہا تم کیوں فکر کر رہے, جس کے لیے تم کر رہے ہو اللہ تمہارے لیے کروا دے گا, آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ڈونیشن دینا, امام بارگاہوں کو مضبوط کرنا ہے. اگر امام بارگاہوں کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہماری پہچان کیا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے, ہم سب کی پہچان کیا ہے؟ امام بارگاہ سے پہچان. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ غدیر میں آتے ہیں, مرتضیٰ میں جاتے ہیں, اسی لیے نا. اور یہ وہ دینا, یہ جو آپ دے رہے ہیں نا, اب مثال کے طور پہ آج ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہمارا ان علماء نے تو کتابیں لکھ کے اپنی جنت بنا لی. اگر ان کے یہاں پہ امام کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم کیا کریں؟ ہیوسٹن میں کوئی بکس تو نہیں لکھ سکتے. پہلا کام یہ کرو کہ غدیر میں اس امام بارگاہ میں کوئی ڈونیشن دو. آپ کہیں گے دوسرے دن ہی آپ نے مانگ لیا. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا. یہ دوستو, یہ وہ شیئر مارکیٹ ہے نا حسین ابن علی کی, دنیا کا ہر شیئر مارکیٹ کریش ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ دنیا کے جو شیئر ہے نا کبھی اوپر نیچے جاتے ہیں. حسین کا شیئر کا ریکارڈ ہے کہ حسین کا شیئر نیچے نہیں جاتا, چلتا رہتا ہے اوپر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ شیئر مارکیٹ ہے بابا. حسین کے مارکیٹ میں جا کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چیک مت کرو دنیا کی شیئر مارکیٹ. وہ شیئر مارکیٹ اوپر نیچے ہوتے رہے گی. اگر یہاں پہ غدیر میں آتے ہی دے دو, آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ پیسے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں تو چلا جاؤں, میں تو آپ کا مہمان ہوں. لیکن میں آپ کے لیے کہہ رہا کہ چوتھے امام کیا چاہتے تھے سب سے زیادہ؟ ایک ہی خواہش تھی, یقین کریں ایک ہی خواہش تھی کہ میرے بابا کی مجلس کرو, رضا خانہ بناؤ. اگر مثال کے طور پہ ہم دے رہے ہیں نا, شکر کرو دے کے. یقین کرو میری بات پہ, میں بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں جانتا ہوں, ملینرز ہے, $1 نہیں نکلتا. ایک غریب ہے وہ $100 دیتا ہے. یہ شکر کرو کہ حسین ابن علی تمہارا پیسہ قبول کرے. یہ دعا کرو, یہ مت سوچو کہ میں کیوں دوں. اگر تم دے رہے ہو تو شکر کرو, اس لیے کہ حسین نے لے لیا. ورنہ تو کتنے ایسے پیسے والے جو رکھا ہوا ہے ان کو توفیق نہیں ہے. اگر کوئی دے رہا ہے اس کو توفیق ہو رہی ہے, تو اس سے بڑی عزت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا؟ بغیر لیکن نام کے بغیر دینا, لکھوا دیں باہر, ڈونیشن لکھوا لیں اور بولیں کہ یار. آپ ایک بات بولوں, اگر مثال کے طور پہ آج رات میں آپ نے دیا, کل صبح میں دیکھو حسین کی طرف سے ملتا کیا ہے, پتہ نہیں آپ کے رکے ہوئے کام بن جائیں, جتنے رکے ہوئے کام وہ بن جائیں, کوئی نئی ڈیل. اور ایک چیز یاد رکھے, مظلوم امام کسی کا نہیں رکھتا. میں کیا کہہ رہا آپ سے, حسین ابن علی کسی کا نہیں رکھتے. کر کے دیکھو کیسے کیسے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے. آج کی پوری مجلس اسی پہ نکل گئی. میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک پہ واپس. تو یعقوب کلینی کا جو مزار ہے, اس حاکم وقت نے کہا کہ ان کے مزار کو ختم کر دو, توڑ دو, کیا ضرورت ہے جانے کی. آپ یقین کریں گے دوستو, سننا آسان ہے, اٹس ویری ایزی. آپ سوچیں 1100 سال 1100 ایئرس کے بعد 1100 ایئرس کے بعد ان کی خبر کھولی گئی. خبر جو کھولی گئی, پوری تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے, ان کی بایوگرافی جو ہے اس میں واقعہ موجود ہے. ان کی ایک مجلس, ان کے بارے میں ہر عالم کے بارے میں کم از کم 2 مجلسیں صرف ایک عالم کے اوپر ہو سکتی. ان کا کنٹریبیوٹ, میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا, میں نے اسکیچ دیا آپ کو صرف, اس لیے کہ علماء کی لسٹ بڑی ہے, 6 دن ہی ہے میرے پاس, اور دو دن ختم ہو گئے, 4 دن ہی رہ گئے. 88 علماء ہے, اور ایک کے اوپر 2 مجلسیں ہو سکتی. بلیو می کہ ان کا کنٹریبیوشن, ان کی کتابیں, ان کا دور, ان کا زمانہ, انہوں نے کیسے شیعت کو پھیلایا, کیسی محنتیں کی, کس طرح لکھا, وہ فیملی کیا تھی, ان کے بچے کتنے تھے, بچوں کو کیا تعلیم دی, اتنا ہی بڑی ڈیٹیل ہر عالم کی. ایک ٹوٹل میسج ہے ہمارے علماء کا. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو صرف اسی پہ پڑھتا رہوں گا کہ یہ علماء وہ ہے کیا انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اور کس پیریڈ میں, آج کے پیریڈ میں نہیں کہ جب ہر چیز اویلیبل ہے, پورے ٹولز آپ کے پاس ہے, جو چاہے کرو. یعقوب کلینی, اب اس کے بعد کا جو پیریڈ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, 4 دن اور ہے. بہرحال یعقوب کلینی کی میت خبر کو کھولا گیا.
جیسی کھولا گیا مطلب دشمن حاکم رولر وہاں کا گورنر پاگل ہو گیا. بولا کتنے سال ہوا ان کو مر کے؟ تو 1100 سال ہو گئے. 1100 ایئرس. جو کفن تھا آرڈنری کفن تھا کاٹن کا, وہ میلا نہیں ہوا, اس پہ گرد نہیں آئی. تیسری جو عجیب چیز ہے, جو غسل کے بعد جو ان کی بیئرڈ داڑھی کے اوپر جو پانی کی نمی تھی وہ موجود تھی. ایسی سلوات یعقوب کلینی کے لیے تو مت پڑے, ان کی اتنی خدمات ہے. اللہم صلی اللہ. نمی جو غسل کی نمی تھی وہ یعقوب کلینی کی موجود. اس نے کہا یہ تو کمال ہو گیا, 1100 سال کے بعد. ایک کتاب نہیں ان کی, 350 بکس, 150 بکس آج موجود ہیں, 100 سے 150. ایک ہی کتاب مشہور, وہ بھی سمجھ رہے ایک ہی کتاب ہے, 7 والیومز میں. کل میں نے ڈیٹیلز بتائی. ان کا عالمی کی نمی موجود ہے. اب اور ایک معجزہ دیکھیں ان کے ساتھ. جو معجزہ دوستو پلیز, میں یہ ٹاپک اس لیے لیا کہ ہمارا یوتھ تھوڑا سا موٹیویٹ ہو, تھوڑی سی خواہش ہو, تھوڑا سا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا نا تو یہ مدرسہ بھی کامیاب, ان کی زندگی بھی کامیاب. ورنہ آپ یقین کریں ہیوسٹن میں کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 80 سال 90 سال. اس کے بعد اندھیروں میں چلے جاؤ گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا unless you do something for Islam. اگر آپ کچھ نہیں کر کے جاتے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنا بڑا گھر بنا لوں, بینک بیلنس کر لوں, سیونگز کر لوں, سب صحیح ہے, میں منع نہیں کر رہا, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ ہم بنا کے یہ سمجھ رہے یہ میرا ہے تو یو آر رانگ. اگر بڑا گھر ہمارا ہم سمجھ رہے کہ یہ میں اس کو آن کر رہا ہوں پیڈ آف ہے تو یو آر رانگ. آپ کا گھر نہیں ہے. اگر آپ کا گھر ہوتا تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیوی گھر سے نکالتی نہیں. تمہارا گھر ہوتا تو نکالا نہیں جاتا. ہم اپنا گھر سمجھ, ہمارا گھر دنیا میں کوئی نہیں ہے, بلیو می کوئی نہیں ہے ہمارا. اگر میرا گھر ہوتا, میں اس کا اونر ہوتا تو مجھے نکالا کیوں جاتا, کسی اور جگہ کیوں بھیجا جاتا. ہمارا گھر وہ چھوٹا سا 6 فٹ کا ہے, یہ دنیا کا گھر نہیں ہے ہمارا. مقصد یہ نہیں کہ گھر نہیں بناؤ, ضرور بناؤ, لیکن اس گھر بنانے سے پہلے یہ سوچو کہ اتنا بڑا کنسٹرکشن اگر میں ہیوسٹن میں کر رہا تو اسی طرح سے اس سے بہتر کوئی کنسٹرکشن میں وہاں کے لیے بھی کروں. وہ گھر اصل ریئل ہاؤس ہے, اس کے لیے پیسہ خرچ مت کرو, اسلام کے لیے کام کرو, ٹائم کو اسپیئر کرو. ان علماء کی زندگی کو دیکھ کر ان زندگی کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو. ادروائز ہسٹری میں نام مٹ جائے گا, بلیو می نام مٹ جائے گا. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے میسج ہے. اب اصل معجزہ دیکھیں کہ اگر آپ کام کریں گے اسلام کے لیے, اف یو ڈو سم تھنگ, مولا علی کیا ریگارڈ کرتا ہے, مولا علی آپ کو کیا عزت دیتا ہے, خدا کی بارگاہ سے جو آپ کو ملتا ہے نا وہ دیکھیں. ان کی میت, ان کی ڈیڈ باڈی تو لیٹی ہوئی تھی وہاں پہ. ان کی خبر ایسی کوئی بڑی چوڑی نہیں ہے جیسے نارمل خبر ہوتی ہے ویسی. گریو جو ان کا ہے بالکل نارمل گریو ہے. ان کی باڈی کے پاس ایک چھوٹا سا انفینٹ ہے, بچہ ہے, 1-2 سال کا بچہ, وہ بھی کفن میں ریپ ہے, وہ بھی وہیں لیٹا ہوا ہے. باڈی بھی ان کی انٹیکٹ ہے. ان کی باڈی تو انٹیکٹ اس لیے ہے کہ انہوں نے کام کیا اسلام کے لیے, ان کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن جو بچہ ہے ساتھ, اس کی باڈی بھی انٹیکٹ ہے. اب پوچھا گیا یہ ہے کون؟ اس کو تو خراب ہو جانا تھا, اس کی باڈی کو. یہ نہیں کہ ابھی کوئی سال بھر لٹا, باڈی تو آپ جانتے کہ 24 آورس کے اندر باڈی خراب ہونا شروع ہوتی ہے اندر. باڈی کیسا بچ گئی؟ یہ صفت تو معصومین کی ہے. میں کیا کہہ رہا آپ سے کہ کوئی معصوم کے جوار میں آ جائے, جیسا کربلا کا ایک حصہ ہے مشہد مقدس,
کاظمین کا ایک حصہ ہے، مدینہ منورہ کا حصہ ہے، ہر معصوم کے روضہ جو ہے اس کا ایک جوار ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ایک ریڈیس ہے، اس ریڈیس کے اندر کوئی آ جائے تو اس کی باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. جیسے نجف اشرف میں کوئی آ جائے تو وہاں سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتے. اگر کربلا مولا میں کوئی دفن ہو جائے وہاں فشار خبر سے بچ جاتا، اور حدود کربلا میں کوئی رہ جائے تو اس پہ عذاب نازل نہیں ہوتا. یہ صفت تو معصومین کی ہے. اب پتا چلا کہ اگر تم کام کرو گے تو امام تم اپنے غلاموں کو بھی یہ صفت دے کے دنیا کو بتائے گا کہ تم ہمارے لیے کام کرو گے تو ہم بھی تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ اتنا بڑا کام ہے. یعقوب کلینی اس ہستی کا نام ہے کہ اب سوچے کہ ان کے جواب میں رہ گئے، بچہ بھی ویسی رہ گیا. آپ کو معلوم یہ صفت کس کی؟ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا مولا، زمانے جہالت میں اسلام آنے سے پہلے ایک عرب تھا، شیخ تھا، صحرا میں ڈیزرٹ میں کیمپنگ کرا ہوا تھا، اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو صبح صبح اٹھ کے دیکھتا ہے کہ کئی لوگ ہیں جو شکار کے لیے بھاگتے ہوئے آ رہے عرب میں رسول کے آنے سے پہلے. تو اس نے پوچھا کہ کون ہے تم لوگ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک عرب میں ایک جانور ہوتا، ٹڈی جسے کہتے ہیں، چھوٹا سا جانور، اس کا گوشت بہت اچھا ہوتا، صحرا کا جانور ہے، وہ فلائی کرتا، اڑتا ہے، اتنا سا پرندہ ٹائپ ہوتا ہے، اتنا بڑا. اور وہ سائے میں جب دھوپ نکل جاتی تو وہ لوگ دور ہو جاتے، شیڈ میں، سائے میں، شیڈو میں رہتے وہ لوگ. تو اس کے کیمپ کا جو خیمے کا جو شیڈو تھا، شیڈ تھا نا، وہاں پہ وہ آ کے پورے ٹڈی جو جانور ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس کے شکار کے لیے یہ لوگ آئے، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا آپ کے خیمے کے پیچھے ان لوگوں نے پناہ لی ہے، اپنے آپ کو بچایا، اسی لیے ہم ان کے شکار کو آ رہے. تو اس آدمی نے مولا علی سے کہا مولا، اس نے ان پرندوں کے لیے جیسے اس نے سنا کہ میرے کیمپ میں، میرے خیمے کے پیچھے انہوں نے پناہ لی اور لوگ اس کا شکار کر رہے، اس نے تلوار نکال لی. اس نے کہا جب تک یہ میری پناہ میں ہے، پلیز جب تک میری پناہ میں تم لوگ شکار نہیں کر سکتے. تو پلٹ کے انہوں نے علی سے کہا، تو علی نے کہا کہ وہ شیخ، وہ شخص کیا پناہ دے گا جو میری پناہ میں آ جائے گا، میں اس سے بہتر پناہ دوں گا. یہ میرا مولا علی کا جملہ ہے. تو جاؤ تو مولا کے پاس. مولا کس کو پناہ دیں گے؟ اگر ہم کلین شیو ہو کے جائیں گے مولا پناہ دیں گے؟ اگر مسلسل ہم گانے سنتے رہیں گے، میوزک نہیں چھوڑیں گے تو مولا ہم کو پناہ دیں گے؟ مسلسل اگر ہم بیک بائٹنگ کرتے رہیں گے تو مولا دیں گے پناہ؟ یہ پورے ٹاپکس ہے دوستوں، پورے ٹاپکس ہے، میں نے صرف چھیڑا ہے آج. اگر صحیح معنی میں لیو لائک علی ڈائی لائک حسین پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. 2012 کا محرم ہماری زندگی میں ایک نیا ریولیوشن لے کر آئے. 2012 کا محرم ہماری زندگی میں ایک ایسا انقلاب لائے کہ پھر ہم 8 ربیع الاول کو مولا حسین سے کہہ سکیں گے مولا جو آپ سیکریفائس چاہتے تھے اس سال ہم نے کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. 50 منٹ ہو گئے. شیخ صدوق اب کل سننا. شیخ صدوق کل صدوق اور مفید کے، شیخ مفید کے تو بہت بڑے حالات ہیں، بہت بڑے حالات ہیں. ایک ہی چیز سن لے کہ شیخ مفید کا تھوڑا سا انٹرسٹ اس لیے میں پہلے سے بتا رہا کہ شیخ مفید اور شیخ صدوق میں ایک چیز ہے کہ شیخ صدوق اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے، جن کا نام امام نے رکھا، جس کو امام نے سلام کیا. آپ سوچیں آپ کتنی آسانی سے سن رہے، امام 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 وقت، امام وقت جس کا نام رکھے گا، یہ نام میں نے رکھا جو امام کی دعا سے پیدا ہوا. اس کے بعد جو جس کو امام نے سلام کیا اس کا نام شیخ صدوق. شیخ مفید وہ کہ خالی اس سے اندازہ لگا لے کہ سید رضی، سید مرتضی جیسی پرسنالٹی کے استاد ہیں. سید رضی جو نہج البلاغہ کا رائٹر ہے، جس نے کمپائل کیا، ان کے حالات آپ سنیں گے تو آپ کو ریئلی آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوگا. 32 ایئرس میں انہوں نے اتنی بڑی کتاب نہج البلاغہ جیسی کتاب کو کمپائل کر کے ہم کو وہ گفٹ دیا شیعہ کمیونٹی کو کہ آج اگر نہج البلاغہ سے آپ کی پہچان ہے، یہ پہلی کتاب ہے، فرسٹ بک ہے، یہ 400 سینچری کے ہے. 1000 سال ہو گئے سید رضی کو مر کے، لیکن 1000 سال سے اگر پہلی کتاب فرسٹ بک جو مولا کے سرمنز کی، مولا کے لیٹرز کی، مولا کے
سیئنگز کی جو آج آپ کے سامنے ہے. نہج البلاغہ ہم ڈرائنگ رومز میں سجا کے ضرور رکھتے لیکن ہم کو پڑھنا نہیں ہے. میری خواہش ہے اگر ویژن کو صحیح کرنا چاہتے, میموری کو شارپ کرنا چاہتے تو علی کے یہ سیئنگز کو پڑھ کے دیکھو کہ کیسا میراکل ہے. جیسے قرآن پڑھنے سے میموری شارپ ہوتی. انشاءاللہ وہ سننا کل پرسوں سید رضی سید مرتضیٰ کے بارے میں. کل انشاءاللہ, کل اگر نہیں کل تو نہیں ہوگا, پرسوں ہوگی. کل شیخ مفید شیخ صدوق پہ سننا. لیکن وہی بات کہ بات میں بات نکلتی ہے, 4 دن مشکل ہے. بہرحال جتنا ہو سکے میں انشاءاللہ بتاؤں گا ان علماء کے. اب میری خواہش پھر آپ سے کہ آج جب پڑھنا نہ دعا, کم از کم ان علماء پہ فاتحہ ضرور پڑھنا. اللہم اغفر ایک جملہ, لیکن یو ڈونٹ نو کہ اس اللہم اغفر میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. ایک لائن کا جملہ ہے, یو ڈونٹ نو. بلیو می اللہم اغفر آپ کی زندگی کو بدل دے گا. یہ ایک اللہم اغفر آپ کی زبان سے نکلانا, ایسا دیوار پھٹ کے رحمت آ جائے نیچے. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے کہا اللہم اغفر یعقوب کلینی, جیسے ہی کہا رحمت ان کے پاس پہنچی. ان کے پاس جیسی رحمت پہنچی وہ پلٹا کے کہتے ہیں پروردگار اس نے میرے لیے کی نا, اب تو اس کے پاس بھی پلٹا دے. اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے دوستو, اس سے مانگنے کا سلیقہ چاہیے. ضرور احسان اتارنا ان علماء کا. تو روز ایک نام, کل یا پرسوں میں پوری فہرست دوں گا, لسٹ دوں گا ان مجدد لوگوں کی کہ جنہوں نے ستون بن کے شیعت کی حفاظت کی. آپ کم از کم اپنی نمازوں میں نا یہ کہنا اللہم اغفر. اگر نہیں کہتے نماز شب تو کم از کم ایک فاتح, ایک علم. گاڑی چلا رہے ہو نا, گاڑی چلاتے ایک علم پڑھ لو. کچھ نہیں کرتا, علم بھی نہیں پڑھ سکتے, بیٹھے ہوئے خالی ڈرائنگ روم میں, یا کسی اپوائنٹمنٹ کے لیے گئے وہ, کوئی بزنس ٹرپ پہ گئے, کہیں جاؤ 5 صلوات پڑھو, جسٹ 5 times صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 5 صلوات پڑھ کے کیا کرو؟ 5 صلوات پڑھ کے اتنا کہو کہ پروردگار یہ صلوات کا ثواب یعقوب کلینی کو دے دے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں زندگی. چوتھے امام کا جملہ, کہاں سے کہاں تمہاری زندگی بدل جائے گی. اب آپ سوچیں مثال کے طور انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے, ایگزام دینے جا رہے بچے, کالج میں جا رہے, بچوں کو سکھاؤ کہ 5 صلوات پڑھ کے ان کا نام لے لو. آپ کو اندازہ کہ کس طرح ادھر نہیں جاتی, فوراً آپ کے پاس آتی, زندگی بدل جائے. یہ وہ اس امام کا, جس امام کی شہادت کی رات ہے, اس امام کا جملہ. اس امام کا ایک اور جملہ سن لے. میں کیا کروں, میں چاہتا تھا امام کے کچھ سینگز بیان کروں, لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا. کل سننا, کل بھی 25 تاریخ ہے, کل شام 3 بجے کی مجلس میں اور رات میں انشاءاللہ دونوں مجلسوں میں چوتھے امام کے بارے میں بتاؤں گا کہ چوتھے امام کی ایک دعا ہمیشہ یاد رکھنا. کوئی پریشانی ہونا, مفاتیح الجنہ میں یہ دعا موجود ہے, مشہور دعا ہے, 40-50 منٹ کی ہے, لیکن یہ وہ دعا ہے دوستو کہ تم اس دعا پڑھ کے مصلی سے اٹھو گے نہیں, تمہارا کام ہوگا. لیکن یہاں سے پڑھنا, یہاں سے نہیں, زبان سے نہیں. زبان سے پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہم پڑھ لیا, دعا پڑھ لی, پورا کر دی, بیک بیٹنگ کر دی تو رک گئی دعا, رحمت رک گئی. یا باہر نکل کے فوراً فون پہ لگ گئے, میوزک سننے لگے, ختم ہو جائے گی. الہی کیفا وجود کا والی دعا, الہی کیفا, وہ والی دعا ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے, ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے کہ حاجات کو جو پورا کرتی ہے نا, پرابلمز کو جو سالو کرتی ہے. اٹلانٹا کی ایک بات کرتا, لاسٹ ایئر جب میں وہاں تھا تو میں نے یہ دعا بتائی تھی. یقین کریں 2 یا 3 کو وہاں کی بات کر رہا, ایسی فیملی جو 3 سال سے امیگریشن کا پرابلم ہے, کوئی 5 سال سے, کچھ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی, ماں باپ پریشان, ہر چیز کے لیے دعا ہے. مفاتیح میں موجود ہے, 4 یا 5 لائن کی دعا ہے, 40-50 منٹ کا عمل ہے. 2 رکعت چوتھے امام کی حاجت کی نماز پڑھو, اس کے بعد عمل. کوئی امیگریشن کا جو 3-4 سال سے پرابلم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہو ہی نہیں رہا, اس کا وہ سالو ہوا. رشتے نہیں آ رہے تھے, آتے تھے ٹوٹ جاتے تھے, آتے تھے ٹوٹ جاتے. وہ بے اولاد 10-12 سال سے وہ فیملی جو ہے پریشان تھی, انہوں نے یہ عمل کیا, امام کا واسطہ دیں. لیکن وہی بات کہ عمل کرنے سے پہلے صدقہ دیا, پھر کچھ وعدے کیے امام سے کہ مولا میں یہ نہیں کروں گا. وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کریں, پھر پلٹ کے جا کے وہ کام کریں جو امام کو پسند نہیں ہے, تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی. سب سے پہلے چیز ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کو کہیں نہ کہیں تو بریک لگانا ہے. اگر ہم یہ سمجھ کے بار بار یہ کر رہا, یہ سمجھ کے کر رہے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں دوسروں کے لیے ہے, تو نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ مجھے کیا روکنا ہے.
ہم کو مارکیٹ میں جا کے ہیوسٹن میں جا کے لوگوں کو چیک نہیں کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا. پہلے یہ چیک کرنا کہ میں کیا کر رہا، میرے گھر میں کیا ہو رہا. اگر انسان اپنے آپ کو چیک کر لینا تو خود بخود ویسے بنے گا جیسا علی ابن حسین چاہتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد. بس دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا خوش رکھے، مولا آباد رکھے آپ کو. 4 دن انشاءاللہ کل 9 بجے پھر انہی علماء کا زندگی، اس امام کی آج شہادت کی رات جو کنبے کا رونے والا ہے، جو کربلا کا عزادار ہے. اس سے بڑا عزادار کربلا کا اور کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم عزاداری بہت کرتے تو امام سے بڑا ماتمدار کون ہوگا؟ امام سے بڑا ماتمدار کون ہوگا؟ امام سے بڑا رونے والا کون ہوگا؟ اس امام کے گریا کا یہ عالم تھا کہ پانی کو دیکھتے کربلا والے یاد آ جاتے. پتہ نہیں، جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا کہ پانی کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے، تو امام نے کہا کہ تجھے کیا معلوم، اس پانی کے لیے میرا بھائی علی اکبر کیسا کہتا رہا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. تو امام نے کہا تھا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے دی اور پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. روز عاشور امام کی پیاس کے بارے میں ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک دعا بنی ہوئی تھی. مظلوم کربلا کے بارے میں یہ ہے کہ جب شہزادی کونین کا آخری وقت آیا تھا تو شہزادی نے مولا سے جب وصیتیں کی تھی، دوران وصیت ایک جملہ کہا تھا ابو الحسن دیکھو میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور میرا جو حسین ہے نا وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. دوستو آج آہستہ نہیں رونا، آج اس ماتمدار، اس مظلوم کی شہادت کی رات ہے کہ جو کانٹوں پہ چلایا گیا، جو کوفہ اور شام کے راستوں پہ جس کو تازیانے لگے، اس غریب امام کی شہادت ہے. تو کہا کہ اس پانی کو دیکھ کر علی اکبر کی پیاس یاد آتی. پھر کہا کہ اس پانی کو دیکھ کر میرا چھوٹا بھائی علی اصغر یاد آ جاتا کہ ہائے اسی پانی کے لیے میرا بھائی ذبح کر دیا گیا. عزیزو امام کا یہ عالم تھا کہ جب امام گھر سے باہر جاتے، مدینے میں لوگوں کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ امام کے سامنے کبھی کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے تھے، اگر نگاہ پڑ گئی امام کی کوئی جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہا، فوراً امام جا کر ایک سوال اس سے کرتے، اے بھائی یہ بتا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ تو وہ آپ کے جد کی شریعت ہے مولا، ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے. بس میرا مولا کربلا کا رخ کرتا، کہتا بابا ارے جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوئے، میرے کربلا والے پیاسے ذبح کر دیے گئے. امام کا یہ عالم کہ مسلسل امام کی تڑپ. عزیزو امام کا دوسری جو سب سے بڑی مصیبت، 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا مقتل سے، تو ثانیہ زہرا نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ چوتھا امام ایک لاش کے قریب ٹھہرا ہوا سر سے پیر تک کانپ رہا ہے. بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. آپ نے سن لیا کتنی بی بی زمین پہ آ گئی. زیارت نائیہ میں زمانے کا امام شہزادی کو سلام کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرا سلام و دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. بی بی ایسے اونٹ سے نیچے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. امام نے کہا کہ پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. بس یہ کہنا تھا. امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. روتا ہوا امام کہہ رہا ارے میں جب دفن بھی نہیں کر سکتا. بی بی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ تیرا حسین ہے. نانا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے. آج ایسا پرسا دو کہ حسین کے دل کو سکون ملے کہ میرے بیٹے کا ماتم ہوا. آج بی بی زینب کو پرسا دے. عزیزو جب سے یہ دنیا خلق ہوئی، نبی آدم سے لے کے زمانے کے امام تک، پورے یہ جو پیریڈ گزرا،
اس میں 5 ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کثرت سے گریا کیا، کثرت سے روئے۔ 3 نبی ہیں، ایک نبی آدم ہے 200 سال روتے رہے، ایک نوح نبی کہ اتنا گریا کیا کہ نوحہ کرتے تھے، روتے تھے کہ نوح نام پڑ گیا، ایک یعقوب نبی جو بیٹے کی محبت میں روئے، اندھے ہو گئے۔ 3 انبیاء میں گزرے، 2 خاندان اہل بیت میں گزرے۔ بس غور سے سنیں، غور سے سنیں، بس آخری باتیں، پرسے کی مجلس ہے۔ 2 خاندان اہل بیت کے جو جوانی میں ضعیف ہو گئے، ایک مادر حسین بی بی فاطمہ 18 سال کے سن میں لکڑی کو لے کے چل رہی ہے، جو کثرت سے گریا کیا۔ ایک ہمارا چوتھا امام جو جوانی میں ضعیف ہو گیا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا، بشیر نے اطلاع دی کہ مدینے والوں، مدینہ لٹ گیا، حسین مار ڈالے گئے۔ مدینے میں ہر طرف ہائے حسین کی آوازیں تھی۔ محمد حنفیہ جو امام کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو پتا چلا کہ کربلا سے قافلہ آ گیا، تو انہوں نے آ کے بشیر سے پوچھا، یہ بتا کہ قافلے میں واپس کون آیا؟ تو کہا سیدانیہ آئی ہیں اور چوتھے امام امام زین العابدین آئے۔ تو کہا کہاں ٹھہرے ہوئے؟ تو کہا مدینے کے باہر ہے۔ محمد حنفیہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، چوتھے امام کے چچا تھے، وہ خود راوی ہیں اس روایت کے، وہ باہر آئے تو دیکھا کہ مدینہ شہر سے باہر کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، اور خیموں کے باہر ایک ضعیف ہے، ایک بوڑھا ہے جو سر کو جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کے پاس گئے، جا کے محمد حنفیہ چچا ہیں چوتھے امام کے، جا کر کہنے لگے کہ اے ضعیف، یہ بتا کہ میرا بھتیجا سید سجاد کا ہے۔ امام نے سر کو اٹھا کے کہا، چچا آپ نے بھی نہیں پہچانا؟ تو کہا بیٹا تیرا کیا حال ہو گیا؟ 24 سال میں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ تو کہا چچا زندہ واپس آ گیا، یہی معجزہ تھا۔ محمد حنفیہ سامنے بیٹھ گئے، پوچھا بیٹا یہ بتاؤ گھر پہ کیا گزری؟ ایک ایک کی شہادت سنائی۔ آخر میں کہا چچا جب کوئی باقی نہیں تھا، آپ کے بھائی میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا۔ عزیزو بہت چاہتے تھے محمد حنفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو چوتھے امام کے گلے میں ڈالا۔ اب تک محمد تڑپ رہے تھے، اب علی تڑپنے لگے۔ کہا چچا ان ہاتھوں کو ہٹائیے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ اپنے گردن کو جھکا کے کہا چچا بابا کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفے سے شام داغدار قوم پہنا ہوا تھا، اب تک وہ زخم موجود ہے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ بس ایک روایت، اس لیے شہادت کی مجلس ہے، اس روایت کو اب تک آپ نے امام کے اوپر جو مصیبتیں آئیں وہ سنی، اب امام کے منہ سے سنیں کہ امام کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی جو امام 34 برس روتا رہا۔ اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا، 2 منٹ کی زحمت ہے۔ عزیزو آپ یہ سنیں کہ امام کے لیے مدینہ واپس آیا، شہزادی زینب نانا کے پاس گئی، ماں کے پاس گئی، اور پھر آ کے چوتھے امام کے گھر میں قیام کرنے لگی۔ امام کے منہ سے سنیے کہ سب سے بڑی مصیبت کیا، اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا۔ آپ تابوت اٹھائیں گے، لیکن جب آپ تابوت اٹھائیں تو یہ سوچنا کہ اس تابوت کے پیچھے ہو سکتا حسین بھی موجود ہو سکتا میرا امام زمانہ موجود ہو، اس امام کا پرسہ دینے۔ اس لیے کہ جب تابوت اٹھانا تو یہ سوچنا کہ میرا سید سجاد کو اپنے بابا کا جنازہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ بس 2 منٹ کی زحمت۔ جب امام کے پاس آ کر بی بی زینب نے قیام کیا، کچھ دنوں کے بعد بی بی زینب کے شوہر جناب عبداللہ آئے اور آ کے خواہش کی کہ زینب سے کہو کہ گھر آئے۔ شہزادی اپنے گھر گئی، جا کے جناب عبداللہ کو پورا کربلا کے واقعات سنائے۔ آخر میں کہا کہ عبداللہ میرے بھائی کی شہادت کے بعد میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، میرے سر سے چادر چھینی گئی، مجھے یزید کے دربار میں جانا پڑا، میری پیٹھ پہ تازیانے آئے۔ بس یہ سنا غیرت دار عبداللہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بس میں نے زحمت کو تمام کر دیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا میں شام جاؤں گا۔ شہزادی نے سمجھانے کی کوشش کی، بی بی جانتی تھی کہ یہ کیوں جانا چاہتے، جا کر یہ بدلہ لینا چاہتے تھے یزید سے۔ رک گئی بی بی، جا کے چوتھے امام کو بھلوایا۔ امام آئے تو بی بی نے کہا کہ بیٹا سید
ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے یزید پہ حملہ کر دے. امام نے آ کے روکنے کی کوشش کی, ایک دفعہ کہا تو جناب عبداللہ نے کہا کہ بیٹا مجھے کچھ کام ہے, دوسری مرتبہ کا کام ہے, تیسری مرتبہ امام نے حکم کو نافذ کر دیا. اب عبداللہ جانتے کہ امام کا حکم آ گیا, اب میں نہیں جا سکتا. بس ایک جملہ کہا عبداللہ نے کہ بیٹا ارے عبداللہ زندہ رہ جائے, زینب کے بازوؤں میں رسن بن جائے, زینب کے سر سے چادر چھن جائے. اب تک عبداللہ تڑپ رہے تھے, اب امام تڑپ کے رونے لگے. کہا ہے پھوپا آپ نے سنا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, شمر تعارف کرا رہا تھا, حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم, اور وہ منظر دیکھ رہا تھا.